دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک رہے گا ڈریم ود ان اے ڈریم، اور آج کی اسی ویڈیو میں ہم ڈریم ود ان اے ڈریم کی پیرافریز، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو میں نے یہ نوٹس تیار کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ان 5 لائنس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور اس کی پیرافریز کچھ اس طرح ہے: ٹیک دس کس آن یور فور ہیڈ، اس کس کو اپنے ماتھے پر لیں، ڈیو ٹو اوور سیپریشن، ہماری جدائی کی وجہ سے، لیٹ می کنفیس اٹ، مجھے یہ قبول کرنے دو، ناؤ اب دیٹ یو آر ناٹ رانگ، کہ تم غلط نہیں ہو، وین یو کنسیڈر مائی ڈیز، جب تم میرے دنوں کو یا میری زندگی کو سمجھتی ہو، ود یو، جو کہ میں نے آپ کے ساتھ گزارے، ہیو پاس لائک اے ڈریم، کہ یہ ایک ڈریم کی طرح یعنی خواب کی طرح ہو گزرے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ جو لائنز ہے، لائن نمبر 6 تھا لائن نمبر 11، اس کی پیرافریز ہے: وین ہوپ از لاسٹ، جب امید کھو جاتی ہے، ویدر اٹ از لاسٹ گریجولی اور سڈنلی، خواہ وہ آہستہ سے ہو یا جلدی میں ہو یا فوراً ہو، ان ریئلٹی اور ان امیجنیشن، حقیقت میں ہو یا سوچ میں ہو، تخیلات میں ہو، اٹ از ریئلی اے گریٹ لاس، یہ یقیناً ایک بہت بڑا نقصان ہے، ٹو لوز ہوپ، جب کوئی بندہ امید کھو دے۔ وٹ ایور وی سی اور سیمس ٹو اس، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یا جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ان دس ورلڈ، اس دنیا میں، از نتھنگ، وہ کچھ نہیں ہے، بٹ اے ڈریم ود ان اے ڈریم، ماں سوائے خواب کے اندر ایک خواب ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ جو لائنس ہے، لائن نمبر 12 تھا 18، اس کی جو پیرافریز ہے وہ کچھ اس طرح ہے: آئی ایم اسٹینڈنگ آن اے بیچ، میں ایک ساحل سمندر پر کھڑا ہوں، امنگ دا لاؤڈ ساؤنڈز آف دا سی ویوز، سمندر کی لہروں کی تیز آوازوں کے درمیان میں، اینڈ آئی ایم ہولڈنگ گرینز آف اے گولڈن سینڈ، اور میں نے پکڑے ہوئے ہیں سنہرے ریت کے ذرات کو، ان مائی ہینڈ، اپنے ہاتھ میں، دا گرینز آف دا سینڈ آر فیو، یہ جو ریت کے ذرات ہیں یہ چند ایک ہیں، بٹ دا سینڈ از سلپنگ اوے فرام مائی فنگرز، لیکن یہ ریت میری انگلیوں میں سے نکل رہا ہے، اینڈ گوئنگ بیک ان ٹو دا سی، اور واپس سمندر میں جا رہے ہیں یہ ذرات، آل دس میک می کرائی، یہ تمام مجھے رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ جو لائنز ہے وہ ہے 19 تا 24، او گاڈ کین آئی ناٹ ہولڈ دا سینڈ بائی ہولڈنگ اٹ ٹائٹلی، اے میرے اللہ، کیا میں اس ریت کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑ سکتا؟ او گاڈ از دیئر اینی وے ٹو سیو ایٹ لیسٹ اے سنگل پارٹیکل آف سینڈ، اے اللہ، کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں ریت کے ان ذرات میں سے صرف ایک ذرے کو بچا سکوں، فرام دا کروول ویوز آف دا سی، سمندر کی ان ظالم لہروں سے، از اٹ سو، کیا ایسا تو نہیں ہے، دیٹ ایوری تھنگ دیٹ وی سی اور وٹ ایور سیمس ٹو اس، کہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یا جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، از نتھنگ بٹ اے ڈریم ود ان اے ڈریم، وہ اور کچھ نہیں ہے ماں سوائے خواب کے اندر ایک خواب کے۔ تو یہ ہو گیا اس کا پیرافریز۔ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اس نظم کا ہے، ریفرنس میں آپ اس طرح لکھیں گے: دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم اے ڈریم ود ان اے ڈریم، یہ لائنز نظم اے ڈریم ود ان اے ڈریم سے لی گئی ہے، ریٹن بائی ایڈگر ایلن پو، جس کو شاعر ایڈگر ایلن پو نے لکھا ہے۔ کانٹیکسٹ آپ اس طرح لکھیں: ان دس پوئم دا پوئٹ کویسچنس دا ریالٹی آف ہیومن لائف، اس نظم میں شاعر انسان کی زندگی کی حقیقت کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں، اینڈ سیز، اور کہتا ہے، دیٹ آور لائف از جسٹ لائک اے ڈریم، کہ ہماری جو زندگی ہے وہ ایک خواب کی طرح ہے، اینڈ وٹ ایور وی سی اور ایکسپیرئنس ان لائف، اور اس زندگی میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یا جس کا ہمارے ساتھ سامنا ہوتا ہے، از لائک اے ڈریم ود ان اے ڈریم، وہ ایسا ہے کہ جیسا ہم خواب کے اندر ایک خواب دیکھ رہے ہوں۔ کمپیئرنگ دا گرینز آف سینڈ ٹو دا ڈیز آف لائف، ریت کے ذرات کو زندگی کے دنوں کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہوئے، ہی سیز، وہ کہتا ہے، دیٹ آور لائف از پاسنگ ویری فاسٹ، کہ ہماری جو زندگی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اینڈ وی کین ناٹ کنٹرول ایون اے سنگل مومنٹ آف آور لائف، اور ہم اپنی زندگی کے ایک بھی لمحے کو روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ یہ لکھیں گے کانٹیکسٹ، اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ ایکسپلینیشن، اسٹینزا نمبر 1 لائن نمبر 1 تا 5۔ In these lines the poet says goodbye to his beloved، ان لائنز میں شاعر اپنی محبوب کو خدا حافظ کہتا ہے، by giving her a final kiss on her forehead، اس کے ماتھے کو چوم کر۔ On his departure from his beloved، اپنی محبوب سے رخصت ہونے پر، he agrees with her idea، وہ اس کے خیال کے ساتھ متفق ہو جاتا ہے، that the time he spent with her was like a dream، کہ جو وقت اس نے اپنی محبوب کے ساتھ گزارا
वो एक ख्वाब था। ओके जी, स्टेंजा नंबर फर्स्ट में लाइन नंबर 6 था 11। इसकी एक्सप्लेनेशन है, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज, इन लाइन्स में शायर कहता है दैट व्हेन समवन लूजेस होप, कि जब कोई बंदा उम्मीद खो देता है, इट इज़ रियली अ ग्रेट लॉस, तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान है। इट डज नॉट मैटर, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेदर ही लूजेस इट ग्रेजुअली और सडनली, कि वो इसको आहिस्ता खो देता है या फ़ौरन खो देता है। इन रियलिटी, हकीकत में इसको खो देता है, और इन इमेजिनेशन, और या तख़य्युलात में। अच्छा जी, नेक्स्ट है द डिपार्चर ऑफ हिज बिलवेड, अपनी महबूब की रुखसती, एंड हिज इनएबिलिटी टू स्टॉप हर, और उसको रोकने की ताकत न रखना। मेक हिम बिलीव दैट, वो उसका ये जहन बना लेता है दैट आवर लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, कि हमारी ज़िंदगी ख्वाब के अंदर एक ख्वाब है। बिकॉज लाइक अ ड्रीम, क्योंकि एक ख्वाब की तरह वी हैव नो कंट्रोल ओवर आवर लाइव्स, हम अपनी ज़िंदगियों पर कोई कंट्रोल नहीं रखते। यानी जिस तरह ख्वाब में हम अपनी तरतीब से कुछ नहीं कर सकते, हमारा उस पर कोई ज़ोर नहीं चलता, इसी तरह ज़िंदगी पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन लाइन नंबर 12 टू 18। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस, इन लाइन्स में शायर हमें बताता है दैट ही इज स्टैंडिंग ऑन अ बीच, कि वो एक साहिल समंदर पर खड़ा है। अमंग द लाउड साउंड्स ऑफ द सी वेव्स, समंदर की तेज़ लहरों की आवाज़ों के दरमियान। ही इज़ होल्डिंग अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ सैंड, उसने रेत के चंद एक ज़र्रात को हाथ में पकड़ा हुआ है, इन हिज हैंड, अपने हाथों में। बट द ग्रेन्स ऑफ द सैंड आर स्लिपिंग अवे फ्राम हिज फिंगर्स, लेकिन ये जो रेत के ज़र्रात है ये उसके उंगलियों में से निकल रहे हैं। एंड टू द सी इस समंदर में, ऑल दीज सिचुएशंस मेक हिम क्राई, और इस किस्म के तमाम हालात उसको रोने पर मजबूर कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन लाइन्स नंबर 19 टू 24। इन दीज लाइन्स द पोएट आस्क्स गॉड, इन लाइन्स में शायर अल्लाह से पूछता है दैट कि इज़ देयर एनी वे टू कंट्रोल एंड सेव एटलीस्ट अ सिंगल पार्टिकल ऑफ सैंड फ्रॉम द क्रूअल वेव्स ऑफ द सी, कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे वो इस रेत के ज़र्रात में से एक ज़र्रे को समंदर के जालिम लहरों से बचा सके। His inability to stop a single particle of sand, रेत के एक वाहिद ज़र्रे को रोकने की वो ताकत नहीं रखता जब, तो चेंजेस हिज माइंड सेट, ये उसके जहन में तब्दीली लाता है। एंड ही आस्क्स अ क्वेश्चन, और वो एक सवाल पूछता है दैट के इज़ इट सो, कि क्या ऐसा है, दैट वट एवर वी सी, कि जो चीज़ें हम देखते हैं, आर सीम टू अस, या जो हमें दिखाई देती है, इज़ नथिंग बट अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, कि ये एक ख्वाब के अंदर एक ख्वाब तो नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।